گلیل کی جھیل کتاب مقدس میں آپ نے کئی دفعہ بائبل مقدس کو تلاوت کرتے ہوئے جھیل کا ذکر سنا ہوگا. کئی مقامات پر اس کو صرف جھیل لکھا گیا اور یہ جھیل سے پار جانے کا بیان ہے. یہاں پہ جو آپ نے پڑھا، اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو مختلف الفاظ اس جھیل کے لیے اناجیل میں ملتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو تبریاس کی جھیل بھی کہا گیا ہے. ایک ہی جھیل ہے لیکن اس کو تبریاس کی جھیل اور پھر گنیسرت کی جھیل، یہ ایک ہی جھیل ہے جس کو مختلف نام دیے گئے. کئی دفعہ اس کو صرف جھیل لکھا گیا اور ایسے بھی مقامات ہیں بائبل مقدس میں جہاں پہ اس کو گلیل کی جھیل لکھا گیا. اور پھر اس کے لیے اور بھی الفاظ کتاب مقدس میں آئے ہیں. پرانے عہد میں گنتی کی کتاب کے 34ویں باب کی 11ویں آیت میں کنرت کی جھیل، اور پھر یشوع میں اس کا ایک نام آیا ہے بحر کنرت. عمومی طور پر جو قارئین ہوتے ہیں جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ اس خیال کرتے ہیں کہ گنیسرت کی جھیل الگ ہے، گلیل کی جھیل الگ ہے. کیا خیال ہے؟ اور پھر تبریاس کی جھیل الگ ہے، جبکہ یہ جھیلیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی جھیل ہے. یہ اس کے مختلف نام ہیں اور عام طور پر اس کو جھیل بھی کہا جاتا تھا. گلیل میں یہ خداوند یسوع مسیح کا علاقہ تھا. سارا گلیل ہی کا شہر ایک ناصرت تھا اور یہ اسی علاقے کی ایک جھیل ہے. اس کو جلیل کی جھیل بھی کہا جاتا ہے. کتنے نام ہو گئے؟ جھیل ایک ہی ہے، نام بہت زیادہ. اس کی جو شکل ہے اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو جو دل ہے، اندرونی طور پر جو دل ہوتا ہے انسان کے بیچ میں، جس طرح کا وہ دکھتا ہے اسی طرح کی اس کی شیپ ہے. اور جغرافیہ کے تعلق سے یا اعتبار سے اسرائیل اور فلسطین کا جو علاقہ ہے سرا، اس کے شمال مشرقی حصے میں یہ پائی جاتی ہے اور جارڈن رفٹ ویلی میں یہ مقیم ہے، آج بھی ہے. اور اس سے جی پانی آتا ہے جارڈن سے، ریور جارڈن سے، اور پھر یہ جھیل جنوب کی طرف چلی جاتی ہے. سائز کے اعتبار سے یہ جھیل 21 کلومیٹر لمبی ہے اور چوڑائی کے اعتبار سے تقریباً یہ 13 کلومیٹر ہے. اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 686 کے قریب رین فال یا بارشوں کی وجہ سے سطح اوپر نیچے ہو سکتی ہے. بارشیں کم ہو نیچے جا سکتی ہے یا پھر بارشوں کی وجہ سے اوپر آ سکتی ہے. عمومی اعتبار سے یہ 686 اور اس کے پاس پاس رہتا ہے. اس کا سمندر سے یہ اتنی نیچے ہے، سطح سمندر سے. ایک خوبصورت جھیل ہے، ایک تاریخی جھیل ہے. کتاب مقدس میں گلیل کی جھیل کا ذکر آپ کو ملے گا خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے. جیسس کالڈ several of his disciples. آپ ریفرنس نکالیں، متی کی انجیل کا چوتھے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے آگے کو، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے، یہ گلیل کی جھیل یہاں پہ اس کو لکھا گیا. اب آپ کو یاد رہے گا جھیل کون کون سی ہے، ایک ہی، اس کے نام فرق لکھے گئے ہیں. اور یسوع کے تعلق سے لکھا ہے اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. fishermen who worked on the lake. یہ مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کو یسوع نے وہاں پہ دیکھا اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. یہ بڑی بات ہے کہ جب یسوع بلائے تو فوراً ہم اس کے پیچھے ہو لیں. وہیں سے آگے بڑھ کر اس نے 2 اور بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر
اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں اور ان کو بلایا. لکھا ہے وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. یسوع مسیح گلیل کی جھیل کے کنارے وہاں پہ 4 شاگردوں کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے. اگر آپ مزید پڑھیں یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں، 6 باب کی پہلی 13 آیات میں آپ کو ملے گا، یہاں پہ جیسس فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، خوراک مہیا کرتے ہیں، لیکن جو وینیو ہے، جو مقام ہے، اس پر بھی غور کریں. لکھا ہے 6 باب کی پہلی آیت سے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا. اوکے جی، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ گلیل کی جھیل، یعنی الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے. تبریاس کی جھیل کے کنارے پار گیا اور وہ بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا وہ ان کو دیکھتے تھے. یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے لیے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں. یہاں پہ لکھا ہے مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا. کیسی بات ہے؟ فلپس کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. کیسی بات ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ انسان کے منہ سے کیا بات نکلتی ہے اس کو جانے. لیکن میں نے کہا بالآخر مرضی کس کی پوری ہونی ہے؟ خدا کی، وہ قادر ہے. فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اب 200 دینار کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے. اس وقت عمومی جو اجرت ہوتی تھی 1 دینار ہوتی تھی. بائبل مقدس میں اس کے ریفرنسز آپ کو ملیں گے. 1 دینار اجرت. اگر اس وقت 1 دینار ہے تو آج کیا ہے اجرت؟ 1500 سے 2000 تو ہے مزدور کی اجرت. اس وقت 1 دینار تھی. فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے، اسے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی. پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے. قدیم دور میں فلسطین اور جیوش میں عام طور پر مردوں کا نمبر شمار کیا جاتا تھا. اگر 5000 مرد ہیں تو عورتیں پھر اس سے زیادہ ہی ہوں گی، یہ کام اندازہ ہے. بچے بھی پھر، یعنی نمبر بہت بڑا تھا. یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا. جب وہ سیر ہو چکے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع. یہاں سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ خوراک ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں کئی دفعہ گھر میں، باہر پروگرامز پہ، لوگ ویسٹ بڑا کرتے ہیں. یہ دیکھا نا، تقریباً سب لوگ ہی کرتے ہیں ویسٹ. تو اس لیے کھانا اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں. یسوع نے کہا کہ ضائع نہ ہو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری. اور یہاں پہ جو واقعہ ہے تبریاس کی جھیل کو پار کر کے خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کیا تھا. لوکا کی انجیل کا 5واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خداوند کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا. ٹھیک ہے جی، پہلے جھیل لکھا ہے، پھر گنیسرت کی جھیل، اور آگے لکھا ہے اس نے جھیل کے کنارے. آگے پھر لفظ جھیل آیا صرف، لیکن یہ جھیل وہی ہے. اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر
जाल धो रहे थे, मायूस थे, मछलियां थे नहीं आई। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर शमौन की थी जो, उससे दरखास्त की किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। देखे जी, कश्ती पुलपट का काम कर रही है। कैसी बात है, मुबारक बात है ये कि कोई जगह, कोई भी शख्स, उसकी कोई भी चीज़ खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाए। ये मामूली बात नहीं होती, ये बड़ी खुशनुदी वाली बात है। फिर आगे लिखा, जब कलाम कर चुका, खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देनी थी, वो दे दी। आगे लिखा है, तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। इसमें आपको पहले ये बात मिलेगी कि पहले वो यानी शमौन जो है, ये सब मायूस है, मछली नहीं पकड़ी थी, अब वो साफ कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, रिपेयर वगैरह करके साइड पे रखने के लिए। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। हमने सारी रात जाल डाला है, कोई मछली हाथ, लेकिन अब तेरे कहने पे जाल डाल देते हैं। मना नहीं है, यीशु को मना नहीं कर सकते, तूने कहा इसलिए हम जाल डालते हैं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए, लिखा है, और उनके जाल फटने लगे। खुदा के कलाम की ताबे फरमानी, खुदा की बात को मानने से, मसीह के हुक्म को मानने से बरकतें आती हैं। यूहन्ना की इंजील के अगर आप छठे बाब की 16वीं आयत से पढ़ें, लिखा है, फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। लिखा है, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। वैसे ये झील पुरस्कून झील है, लेकिन कई दफा तूफान, आंधी वगैरह आ जाए तो जाहिर है पानी है वो हिलता है, तूफान आ जाता है, मौजें बुलंद होती हैं। लिखा है, जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। कैसा मौजज़ा है। यहां पे जो मरकस की इंजील का रेफरेंस आपके सामने पढ़ा गया है, मरकस 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से लिखा, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। ये उसी झील के पार जाने की बात है। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल वो था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। यह खुदावंद यीशु मसीह के इलाही इख्तियार को पेश करता है। हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर अभी हम बिब्लिकल हिब्रूज एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं। आपके पास मौका है कि किताब मुकद्दस के हिस्सा अव्वल यानी पुराने अहदनामा की ज़ुबान इब्रानी ज़ुबान सीखें। 6 महीने का कोर्स है। पहले 3 महीने जो हैं वो ट्रैक 1 है, आप उसमें एडमिशन लें, और दूसरे 3 महीने जो एडवांस है ट्रैक 2 है, वो भी आगे आप कंटिन्यू करें। 6 महीने टोटल। ये कोर्स हम 5 अक्टूबर 2025 रोज़ इतवार से शुरू कर रहे हैं। हफ्तावार क्लास होगी। हम एक और ज़बरदस्त कोर्स ऑफर कर रहे हैं जिसका उन्वान है फ़न्ने वाज़। आप में से जितने भी लोग खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, सुनाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है। कलाम मुकद्दस की तैयारी कैसे करनी है, तरतीब कैसे बनानी है, आदाब पुलपट क्या है यानी इल्मुल वाज़, होमोलेटिक्स, कैसे एक मौसर वाज पेश करें, तैयार करें,
کون کون سے سورسز کا یوز کریں. زبردست اپرچونٹی ہے مبشرین کے لیے, ایلڈرز کے لیے, پاسبانوں کے لیے اور باقی جو خدمت گزار لوگ لیڈ وغیرہ کرتے ہیں سب کے لیے. خدا کے کلام کو پیش کیسے کرنا ہے, زبردست کورس ہے. اس کے لیے انفارمیشن لیں. اگر آپ فل ٹائم سیمنری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں.